السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کی پیاری پیاری ادائیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک عادتیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں مثلاً ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں۔ مثلاً یوں پڑھیں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ پاک، مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور فرمایا، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليكم ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ منوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے زندہ کر کے دکھا دوں۔ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں، ضرور دکھا دیجیے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مور، ایک کوہ، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنانے کا حکم فرمایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ یوں آپ آواز دیتے گئے اور ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا۔ یوں چاروں پرندے جن کو ذبح کر کے قیمہ بنایا جا چکا تھا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے فوراً زندہ ہو گئے۔ خلاف عادت بات جو اللہ پاک کے ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر صادق، ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر۔ سینہ بسینہ پہنچی حسین کی وراثت، فرزند مرتضیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ کرامت امام جعفر مرحبا، سیادت امام جعفر مرحبا، برکت امام جعفر مرحبا، عظمت امام جعفر مرحبا، فیضان جعفر صادق جاری رہے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے تو عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت پائی، لہٰذا آپ عظیم الشان تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت صحابہ کی زیارت کی سے صحابہ کے ساتھ رہا، اسے تابعی کہتے ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق یعنی سچا ہو گیا۔ صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، فاروق کی عطا ہیں حضرت امام جعفر۔ جھوٹ سب سے بری بیماری ہے۔ کیا شان ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی صرف سچ ہی بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے نفرت نصیب ہو جائے۔ افسوس، آج کل بات بات پر جھوٹ بولنا عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جھوٹ معاشرے میں، سوسائٹی میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ جانے انجانے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یقین مانیے، جھوٹ بہت ہی بری بیماری ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقویٰ سے افضل کوئی زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں۔ تیسری بات فرماتے ہیں، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض سے تو گناہوں کی شفا دے۔ جھوٹ واقعی بہت خطرناک بیماری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے اور ہمیشہ سچی بات ہی زبان پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا، فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا، تو بنا نیکوں کے صدقے مجھے اور پابند سنت بنا یا خدا۔
غیبت و چغلیوں عیبداریوں سے اور جھوٹ سے بھی مجھے تو بچا یا خدا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ اہل بیت سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اسکولر ہیں۔ آپ مفتی ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت ہیں، گزار ہیں اور ولی کامل تھے۔ آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل تھا۔ شواہد النبوہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10,000 دینار آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری یہ رقم سنبھال لیجیے اور مجھے ان کے بدلے کوئی مکان خرید دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی اور فرمایا، یہ لو، یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے۔ اس زبردست عنایت پر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنی جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قسم، خدا کی قدرت کی یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ زندہ رہنا دشوار ہے تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی رسید قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ جب اس شخص کی وفات ڈیتھ ہوئی تو وصیت ول کے مطابق رسید اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی رسید قبر کے اوپر رکھی اور اس کے پیچھے لکھا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی مکان دے دیا گیا ہے۔ برکت امام جعفر صادق مرحبا، عظمت امام جعفر صادق مرحبا، شرافت امام جعفر صادق مرحبا، صداقت امام جعفر صادق مرحبا، کرامت امام جعفر صادق مرحبا، سجادت امام جعفر صادق مرحبا۔ فیضان جعفر صادق جاری رہے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اچھی پیاری عادتیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت با اخلاق تھے۔ آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی۔ ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ اسمائے سجی رہتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے باادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ خیر خواہی اور غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عادات، آپ کے ہیبٹس میں سے ایک پیاری پیاری عادت خیر خواہی بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوب کھلایا کرتے تھے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز اثر ادا کرنے کے بعد مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیش کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا اللہ پاک کے ذکر میں مصروف ہے۔ اس نے یا ربی پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر اس نے یا اللہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہا یا حی یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمان، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھی۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا، آئیے اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے اور میں نے ایسے عمدہ یعنی لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ میں نے خوب سیر ہو کر یعنی جی بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا، ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا، مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے لباس پہنائیے۔ اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ آپ پر رحم فرمائیے، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا۔ مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں امام جعفر۔ دیکھا آپ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب سے انگور عطا فرمائے، آپ نے اس میں دوسرے شخص کو شریک فرمایا۔
اللہ پاک نے آپ کو غیب سے لباس عطا فرمایا تو آپ نے پہلے والا لباس غریب شخص کو عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے کسی غریب مسلمان کو لباس پہنانا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا جب تک اس میں سے کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال و دولت اور دیگر نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کی عادت بنائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر۔ یعنی اللہ پاک کے وہ نیک اور مقبول بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ جنتی چشموں سے پائے گئے پیے گئے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ادارہ نہیں کرتے ہیں، کسی قسم کے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی دوسروں کو کھلانے پلانے والے بنے۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے دوسروں کو بھی شریک کیا کریں۔ کھلانے پلانے کی فضائل پر احادیث مبارکہ۔ بارگاہ رسالت میں سوال ہوا کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک میں اور ہے کہ بے شک جنت میں ایسے بالا کھانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ عرض کی گئی یہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے یعنی نماز جب لوگ سوئے ہوں۔ تیسری جگہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ یہ ہے کھانا کھلانے والے کی برکتیں۔ آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ جو غریب مسکین انہیں کھانا کھلائے تاکہ وہ کسی دن بھی بھوکے نہ رہیں۔ امام جعفر صادق اور موت کی یاد۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیاری عادات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے ہیں اے قبر والو کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ عبرت و نصیحت کے لیے قبرستان جانا، قبروں کو دیکھ کر عبرت لینا، قبروں کے احوال پر غور و فکر کرنا بھی بڑی پیاری ادا ہے۔ نیک لوگوں کی زندگی میں عموماً یہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات قبرستان جایا کرتے تھے، بلکہ قبرستان جانا تو نبیوں کی سردار مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کریں، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اپنی موت قبر کے گہرے گڑھے ان کی تنہائی اور وحشت سے متعلق غور و فکر کیا کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ چاہیں تو ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیجئے، کچھ دیر کے لیے قبرستان جائیے، اہل قبرستان کے لیے فاتحہ و ایصال ثواب کیجیے اور کچھ دیر بیٹھ کر قبر و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے خوف خدا نصیب ہوگا، دل نرم ہوگا، گناہوں کی عادت چھوٹے گی، دل میں اللہ و رسول کی محبت بڑھے گی، نیکیوں پر استقامت نصیب ہوگی اور خوف خدا میں رونا نصیب ہوگا۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے عادتیں ہیں، بہت سارے کرامتیں ہیں، اگر بیان کیا جائے تو وقت کم ہو جائے گا اور یہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے آخری بیان کر کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت پاک سے روشنی لے کر اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے پاکیزہ عادات اپنانے کی کوشش کریں۔ مثلا ہم نے سنا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش اخلاق تھے، ہمیں بھی خوش اخلاق بننا چاہیے۔ ہم نے سنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر مسکراتے رہا کرتے تھے، ہمیں بھی مسکراتے رہنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے، ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں، یتیم، بے سہاروں کے کام آنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے، ہمیں بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضولیات سے بچنے والے تھے، کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، خوف خدا والے تھے، اللہ پاک کے خوف سے رویا کرتے تھے، قبرستان جا کر عبرت لینے والے تھے۔ ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق اپنا لینے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، 15 رجب شریف کو یوم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مواقع پر خوب ایصال ثواب کیجیے، گھر میں محفل سجائیے،
ہو سکے تو ان کے بارے میں لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھیے۔ فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رسالہ ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا اور اس طرح دکان پر بھی مل جائے گا۔ آپ اس کو پڑھیے اور اس میں سے جو اچھے اخلاق ہوں، جو پیاری باتیں ہیں، جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عادات ہوں، انہیں اپنانے کی کوشش کریے۔ آپ اگر اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے، اصحاب تابعی کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی آباد رہیں گے اور آخرت میں بھی آباد رہیں گے۔ حضرات اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور سننے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے اور اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیے تاکہ انہیں بھی یہ سب تمام اسلامی معلومات ہو جائے۔